تو تشریف لائیے جناب فرید الدین مسعود صاحب، تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شہر اقبال سے آئے ہیں ماشاء اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقبال کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. واہ. اور اس چھت کے نیچے اقبال کے گھر میں جو آج میزبان ہیں وہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہیں. یہ پورا ایوان اقبال دیکھ کر، یہ بلند و بالا عمارت، اس کے برآمدے دیکھ کر خوشی تو ہوئی، لائبریریاں، لیکن سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس ایوان اقبال میں جو شاہین ہے اقبال کا، جو انسانی شکل میں ہے، ان کا نام ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہے. میں یہ کہوں گا، کیونکہ شعبہ عدل سے میرا تعلق ہے، وضع شے علی محلہ ہی. انصاف کی تعریف اہل عرب نے یہ کی ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام پہ اگر رکھ دیا جائے تو یہی انصاف ہوتا ہے. اور کسی ادارے کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس میں اس کی جو صدر نشین جو کرسی ہے اس پہ وہ شخص بیٹھا ہو کہ جو ہیروں کو تلاش کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں ناقدری کے سارا دن جو ہے وہ زمزمے برپا رہتے ہیں کہ جی ہماری قدر نہیں ہوئی، تو کسی نے کہا کہ اگر قدر نہیں ہوئی تو آپ خود جوہریوں کے پاس چلے جائیں اگر آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملے میں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب جو ہیں، انہوں نے نہ یہ کہ ہم چل کے آتے ہیں ان کے پاس، یہ پہلے شہر اقبال میں آئے اور بابا جی حفیظ احمد قادری قلندری جیسے جو ہیرے ہیں ان کو انہوں نے تلاش کیا. اور تلاش کرنے کے بعد آج پھر ہمیں دعوت دی ہے کہ آئیں اس ایوان اقبال میں ہم آپ کی وہ کتاب کہ جو کئی سالوں کی ارکریزیوں اور محنت شاقہ کا نتیجہ ہے، ہم اس کی تقریب رونمائی کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں عنایت صاحب ٹیکنالوجی سے متعلق بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بہت بڑا کام کیا تھا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی دی. ہماری نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ اقبال نے اس قوم کو کیا دیا. آئے میں آپ کو بتلاتا ہوں، ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن اقبال نے آپ کو اور ہمیں اس قوم کو، آنے والی نسلوں کو آئیڈیالوجی دی ہے. آج ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمزور نہیں ہیں. آج ہمارے ادارے، ہماری نوجوان نسل، آج کا اخلاقی بحران کیا ہے کہ ہم نظریاتی اور فکری طور پر کمزور ہو چکے ہیں. اور وہ لوگ جو سارا دن، جو اہل دانش، میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل الحاد کا شکار ہو رہی ہے، سیکولرزم پھیل رہا ہے، لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ ہم وہ نسخہ کیمیا آج لے کر آئے ہیں. اقبال کی یہ جو زبور عجم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بندے اور خدا کے آپس میں تعلق کا نام ہے کہ ایک عبد اور معبود کا آپس میں تعلق کیا ہونا چاہیے. یہ اقبال کیا صرف کلام نہیں ہے، یہ اقبال کی راتوں کا وہ گریہ ہے کہ جب اقبال صبح تک گریہ فرماتے تھے، روتے تھے، لکھتے تھے، اس امت کے لیے روتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اقبال اس امت مسلمہ کی آنکھ ہے. اس 1400 سال کا جو فکری اور تاریخی سفر ہے، اس کا نچوڑ اگر آپ چاہتے ہیں کیا ہے تو اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے، اقبال اکیڈمی والوں سے میں کہوں گا کہ اس کو ضرور چھاپیں. اور پنجاب کی نہیں بلکہ دنیا میں کتنے کروڑ پنجابی بولتے ہیں، ہر لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ اس نوجوان نسل کو کہ جو اپنے خدا سے دور جا رہی ہے اور چند سیکولرزم کے جو گماشتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ رہی ہے، وہ لوگ پھر اپنے خدا کی طرف واپس آ جائیں. اور میں صرف یہ کہوں گا، کتاب پر بولنے کا حق تو صاحب کتاب کو ہوتا ہے، لیکن بابا جی حفیظ احمد قادری قلندری، میں اپنے یقین کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہوگی، لوگ ڈاکٹریٹ کریں گے. اور ایک بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ حفیظ احمد سرکار نے جب یہ کتاب، اس کا ترجمہ کیا پنجابی میں، 6 7 8 ماہ تک مسلسل جب ترجمہ کرتے رہے اور بیمار ہو گئے، اور اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ گھر والوں کو معلوم نہ ہو کہ ان کا علاج کیا کرنا ہے، اور ہسپتالوں میں لے کر سیالکوٹ کے گھومتے رہے. آخر انہوں نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ میرا علاج یہ دنیا کے ڈاکٹر نہیں کریں گے، میرا علاج ڈاکٹر محمد اقبال کریں گے.
اور پھر یہ خود بتلایا حضرت صاحب نے کہ ایک رات کیا ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اقبال جو ہیں وہ میرے سرانے کھڑے ہیں اور یہ جو میرے ترجمے ہیں ان صفوں کو پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو اور پھر میں نے جب کلام کیا بات کی تو مجھے کہا کہ ہمارا بھی یہی حال ہوا تھا جب ہم نے زبور عجم کو لکھا تھا تو ہم بھی کئی ماہ جو ہے وہ سوئے نہیں تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب وہ اقبال کی زیارت ہوئی تو اس کے بعد میرا وہ مرض جو ہے وہ کفور ہو گیا. تو میں کہوں گا کہ اس کتاب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہوگی. انشاءاللہ جب آپ اس کا پنجابی ترجمہ پڑھیں گے تو جو کلام ہوتا ہے وہ خود بتلاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. میں بابا جی کے حکم کے مطابق اور امتیاز احمد کوکب صاحب جو نقیب محفل ہیں ان کی اجازت سے صرف 3-4 شعر پڑھوں گا کیونکہ مجھے بابا جی نے بھی کہا تھا کہ کتاب تو جو لیں گے وہ پڑھیں گے تو فیض یاب ہوں گے. تو کوکب صاحب بہت سخت گیر اور جابر نقیب ہیں. ان کی اجازت سے میں چاہوں گا کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی تحدید وقت لگا دی کہ جناب وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، لیکن میں کیونکہ اقبال کے گھر میں ہوں اور پیر مغاں جو ہیں وہ بھی مرد خلیق ہیں. اقبال کا خود شعر ہے کہ میں خانے میں رش بہت ہے. اس نے کہا رش اس لیے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. تو ڈاکٹر رفیقی صاحب جو ہیں ان کی موجودگی میں حفیظ احمد قادری صاحب کا جو کلام ہے اس کے چند اشعار پڑھوں گا اور انشاءاللہ جو علم وجود کا علم رکھتے ہیں، جو عرفان کی وادیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جو تصوف کی باریکیوں سے آگاہ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ بابا جی کو جو نگاہ اور عرفان عطا ہوا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. ایک شعر میں کہتے ہیں نفس نال پیار نہ سلجھدائے بہت بریاں ادیاں وادیاں نے سڑ جائیے جے عشق دی آگ اندر تاں ہوندیاں ختم خرابیاں نے سخنا وچ کمال ہدایت کرنا گلاں قیمتی بے حسابیاں نے احمد عالم علم وجود دائے کیونکہ احمد تخلص ہے اور جب فقیر عالم شتاعت میں آتا ہے اور اپنی تو نفی کرتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ تعلیم میں وہ کہتا ہے کہ احمد عالم علم وجود دائے پاویں گلاں سادم سادیاں نے. اور پھر کہتے ہیں پیٹ بھر لینا ہر کوئی جاندا ہے اوکھا اینو بہت ستاؤنا ہے سکھ عیش تے ہر کوئی لوڑدا ہے اوکھا وچ دکھاں پیر پاؤنا ہے سوکھا علم کتاباں نو پڑھ لینا اوکھا علم تے عمل کماؤنا ہے احمد ہر کوئی نفس دے ناز ویکھے اوکھا ایس نو مار لفاؤنا ہے. اور پھر ایک ربائی اور ہے واردات وجود کچھ اور ہوندی سنی سنائی گل کوئی اور ہوندی بڑا فرق حال تے کال دائے اپنے نال وہائی کوئی اور ہوندی پھڑا تڑی مغز کھپائی ہوندی وچ کار دے آئی کوئی اور ہوندی احمد علم پڑھائی کچھ اور ہوندی پر عشق پڑھائی کوئی اور ہوندی. اور آخری ربائی سخن لکھ لینے نہیں صرف کافی سخنا وچ جے نہ دنائی ہوئے راز اصل حقیقت دے او جانن اکھ یار نال جنہ ملائی ہوئے زیور عشق دے او تیار کر دے جنہ اپنی جان تپائی ہوئے مزہ سن کے کیوں نہ آیا احمد جتھے خوشبو عشق سمائی ہوئے. تے میں اس شاعر نو اس فرد نو شاباش دینا جنہیں ساری عوام جگائی ہوئے.